اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل اب ذرا غور کرو ان اعضاء میں جو ایک ایک یا دو دو پیدا کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کی ان حکمتوں اور مصلحتوں پر توجہ مبذول کرو کہ اللہ نے کچھ اعضاء کو ایک، کچھ کو دو اور کچھ کو اس سے زیادہ پیدا کیا، آخر اس میں کیا فائدہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، مفضل ذرا سر ہی کو دیکھو، یہ ان اعضاء میں سے ہے جو ایک ہی پیدا کیا گیا۔ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اس کی گردن پر ایک کی بجائے دو سر ہوتے، اس لیے کہ دو سروں کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر انسان کی گردن پر دو سر لگا دیے جاتے تو پھر یہ اضافی سر ایک بوجھ بن جاتا، جبکہ دوسرے سر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ تمام حادثے جن کی کسی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب کے سب ایک ہی سر میں موجود ہیں۔ اگر دو سر ہوتے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر انسان کے ایک کی بجائے دو سر ہوتے تو ایک آدمی کے دو حصے ہو جاتے، دو سروں کی موجودگی میں۔ اگر وہ ایک سر سے گفتگو کرتا تو دوسرا فالتو سمجھا جاتا، اور اگر وہ دونوں سروں سے کام لیتا تو یہ ایک فضول سی بات ہوتی، اور اگر وہ ایک سر سے ایک بات کرتا اور دوسرے سے دوسری بات کرتا تو سننے والا سمجھ نہ پاتا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط، کس بات پر اعتبار کیا جائے اور کسے نظر انداز کیا جائے۔ ہاتھ دو کیوں بنائے گئے؟ مفضل دیکھو، اگر انسان کو کام کرنے کے لیے صرف ایک ہاتھ دیا جاتا تو ہرگز مناسب نہ ہوتا۔ اس سے انسان کے ان کاموں میں خلل پیدا ہوتا جنہیں وہ دو ہاتھوں سے سر انجام دیتا ہے اور جن کاموں کا کرنا ناگزیر ہے۔ مثلاً اگر کسی پڑھائی کا ایک ہاتھ مفلوج ہو جائے تو کس طرح اپنا کام سر انجام دے سکتا ہے؟